السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ناظرین، جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ اسٹرالوجی اکیڈمی ہے، اور سب سے پہلے اگر دنیا میں ایک بات کی جائے نا اسٹرالوجی کی اور اس طرح کی جو ایک ریسرچ ہوتی ہے تو بڑی زبردست، اگر ایک دنیا میں اگر کہتے ہیں نا مقام پہ کوئی اگر اسٹرالوجی پہ پہنچا ہے تو یہ شاہ جی کا خاندان ہے، جنہوں نے بہت محنت کی ہے۔ ان کی جنتری بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، زنجانی جنتری کے نام سے بڑا مشہور ان کا، بلکہ لاہور گلبرگ میں آفس بھی ہے اپنا، آپ بلکہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، سر سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی زبردست ہمیں نالج یہاں سے ملتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے جس پر بات کرنے لگے ہیں، شب برات کے فوراً بعد رحمتیں، برکتیں، دعاؤں کی قبولیت اور آپ لوگوں کے مسئلوں کا حل ہونا، کیونکہ اس کے بعد زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس میں نے آج سر سے پوچھنا ہے وہ کون سے زوڈک سائن ہیں جن کو شب برات کے بعد بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور دوسرا، یہ شعبان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان آ گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں گرہن بھی ہے جو کہ سورج گرہن ہے، پارشلی طور پہ ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے معاملات میں سب سے زیادہ جن زوڈک سائن کو فائدہ ہے اس پہ بات کریں گے، اور اینڈ پہ آپ کو پڑھائی والا وظیفہ بھی بتائیں گے۔ تو سب نے شب برات جیسے ہی گزرے تو یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں نے جب بھی ویڈیو دیکھنی ہے، میری کوشش ہے یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ ہو تاکہ آپ یہ شب برات کے جو عبادت کر رہے ہو اس میں وظیفہ کر لیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے فلک، بالکل ٹھیک، خیریت سے۔ زبردست سر۔ آپ کی محبت کا بھی شکریہ، اور آپ نے جو الفاظ کا استعمال کیا میرے خیال سے میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم اس قابل ہیں، نہیں سر، ماشاءاللہ آپ کا لیکن دنیا آپ کی نام ہے آپ کا، محبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب آج کے پروگرام میں دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ماہ شعبان جو چل رہا ہے اور شب برات کی جو خوبصورت رات آ رہی ہے، ہوں، یہ ایک بہت بڑی رات ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم لوگ اس رات کے بعد دیکھیں، یا اس رات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے کسی بھی علاقے میں ہوں، کسی بھی شہر میں ہوں، اگر آپ نے اس رات کی عبادت کی فضیلت کے علاوہ، جو کہ مساجد میں تو رونقیں چل رہی ہوتی ہیں، ہوں، لیکن اگر آپ ایک اور چیز بھی ذرا سا نوٹس کریں کہ جتنی بھی جو کہ رواں پانی ہوتا ہے، جو کہ دریا چل رہا ہے یا سمندر ہے، یا آپ کے گھر کے علاقے کے قریب دریا نہیں ہے لیکن نہر ہے، ہوں، تو آپ کے وہاں پہ پورے علاقے میں کوئی ایک ایریا ایسا ضرور مختص ہوگا کہ جہاں پہ لوگ تمام رات بیٹھ کے عبادت بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عبادت کے ساتھ ساتھ جو اس کی صبح ہوتی ہے، نماز فجر کے قریب، اذان فجر کے قریب، تو اس ٹائم کے اوپر اپنے بہت سارے عریضے، حاجات، مناجات، دعائیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ پیش کرنے کا طریقہ تھوڑا سا یوں ہوتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام، جو کہ زندہ پیر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے ہوں، کہ ان کو ایک ایسی طوالت والی زندگی عطا کی ہے جو کہ تا قیامت ہوگی۔ تو اس لحاظ سے حضرت خضر علیہ السلام کے حضور میں بہت ساری دعائیں، حاجات اور عریضہ جات بھی پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پورے شہر میں یا علاقے میں، جیسے کہ ہم لاہور میں ہیں، ہوں، تو آپ اس شب برات کی رات 12 بجے کے بعد جو ہے راوی جا کے دیکھیے گا کہ وہاں پہ کتنا جمع غفیر ہوتا ہے، جو لوگ ساری رات وہاں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت کر رہے ہوتے اسی طرح کراچی میں سمندر پہ، اسی طرح جو پاکستان میں جتنے بڑے بڑے دریا ہیں وہاں پہ بھی، اور اگر دریا نہیں ہے تو نہر پہ بھی۔ ہیں، نہر پہ باقی مساجد کی جو رونقیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ سیکنڈری طور کے اوپر اسی اعتبار سے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، ان 3 مہینوں کی افضلیت اور ان 3 مہینوں کا اس سال کے شروع میں آ جانے کی وجہ سے میں نے ایک تحفہ جو ہے وہ بھی دینا شروع کی ہے، ہوں، جو کہ میں نے ماہ رجب سے شروع کیا تھا۔ ماہ رجب شعبان میں بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ رمضان میں بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ تحفہ ہے جو کہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور یہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کی یہ برکت ہے کہ یہ بنی ہے اونٹ کی ہڈی سے۔ اونٹ کی ہڈی اب سے؟ اونٹ کی ہڈی میں اللہ تعالیٰ نے یہ شفا رکھی ہے اور یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ آپ کو جادو ٹونے بد نظری سے بچاتی ہے۔ ہوں، تو اب تک ہزاروں کی تعداد میں یہ تحفتاً جو ہے وہ فری جا چکے ہیں ہماری جانب سے، اچھا، یہ جو میری آڈینس ہے یہ بھی فری منگوا سکتی ہے؟ بالکل فری فری منگوا ملے گا سکتی آپ ہے، کو؟ اور یہ فلک کی طرف سے آپ لوگوں کو فری میں یہ کیا تحفہ بات ملے ہے گا۔ سر، تھینک یو۔ منگوانا جو ہے آپ نے صرف زنجانی .pk پہ جا کے ہے، اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے تسبیحات کے سیکشن میں جا کے اس کو آرڈر کر ٹھیک دینا۔ ہے، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو یہ نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ، اپوائنٹمنٹ بک کرانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ فلک، اگر آج کے ٹاپک کے اکارڈنگلی ہم لوگ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ اس رات کی فضیلت سے یا ماہ شعبان کی برکت صحیح معنی میں حاصل کرنے کے لیے ہوں، ایک ایسا وظیفہ میں آج کے پروگرام میں بتاؤں گا کہ کوئی بھی شخص اگر چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو رات ہے یہ رات ہے زندگی کی، ہوں، یہ رات ہے آپ کے زندگی کی فیصلوں کی، ہوں، یہ رات ہے اس وقت کے تعین کی کہ آپ نے اس دنیا میں مزید کتنے سال اور گزارنے ہیں، ہوں، آپ نے اگلی شب برات پہ یہاں پہ ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ہوں، تو اس اعتبار سے اس رات کی فضیلت کے اعتبار سے اپنے لیے
اپنے فیملی کے لیے، والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یا جن سے آپ محبت کرتے ہیں مخلوقات کے لیے، تو ان کے لیے آپ یہی وظیفہ کرتے ہوئے دعا ضرور کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی آمین. عطا کرے۔ اور اس وظیفہ کی برکت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی طور کے اوپر آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے لوہے تقدیر میں ایک وقت لکھ دیا ہے، وہ وقت کسی طور کے اوپر کسی بھی شخص کا اگر پورا ہونے والا ہے کہ اگلی شب قدر کو وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہوگا، عالم ارواح میں ہوگا، تو آپ اگر یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اگلی شب قدر بھی اسی دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ. تو یہ اس وظیفہ کی برکت بھی ہے کہ آپ کو ایک تو صحت، ہوں. طوالت اور عمر خضری ملنا جو ہے وہ بھی آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ. اوبویسلی عمر خضری ہم تو نہیں حاصل کر سکتے، لیکن یہ ایک محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے کہ عمر خضری کا ملنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طویل زندگی عطا کرے اور صحت و سلامتی والی زندگی بے عطا شک. کرے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ شب قدر کے بعد کے بروج کو دیکھ لیتے ہیں پلانٹری پوزیشنز کے مطابق، تو اس میں جو برکتیں مل رہی ہیں روحانی طور کے اوپر، جو نعمتیں مل رہی ہیں دنیاوی طور کے اوپر، اور جو فضیلتیں مل رہی ہیں آپ کو محبتوں کے اعتبار سے، اپنے گھر کے اعتبار سے، ہوں. اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا زوڈک سائن ہے وہ آتا ہے ایریز برج حمل۔ ایریز کو. ایریز والوں کی افراد کی زندگی میں خانگی خوشحالی ہے، فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ ہے، ان کی دنیاوی طور کے اوپر جو وہ اسٹرگل اور محنت کر رہے ہیں اس محنت کا صلہ مل رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے پاس پہلا زوڈک سائن ایریز لازمی طور کے اوپر انشاءاللہ شب قدر کے بعد سے محسوس بھی کرے گا اور بڑے واضح طور پہ محسوس کرے گا کہ اس کی عزت بڑھ رہی ہے، اس کی نیک نامی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی وقت میں بڑھاوا ہو رہا ہے، انشاءاللہ. اور لوگ کسی نہ کسی طور کے اوپر مجبور کر دیے گئے ہیں کہ ان کا کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے پہلا زوڈک سائن ایریز۔ ایریز. اس میں دعائیں بھی قبول ہوں گی اور فیمیلز بھی قبولیت ہے، اس میں میل فیمیل اور اس میں بچے بھی ہیں. بچے بھی جو کہ ٹین ایجرز ہیں وہ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے. اب دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن ہے وہ بنتا ہے ٹورس۔ ٹورس جو ٹاپ موسٹ ہے. ٹورس والے زوڈک سائن کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایک تو یہ بہت زیادہ اپنی عزت کو لے کے، اپنے کام کو لے کے، کریئر کو لے کے جو کانشیس تھے کہ چیزوں کو کیسے پورا کرنا ہے، وہ کیسے تکمیل پائیں گی، کیسے مکمل ہوں گی، اس اعتبار سے ٹورس والے جو افراد ہیں وہ اپنی زندگی میں عزت اور حصول مرتبہ لازمی طور پہ انشاءاللہ فیس کریں گے۔ پھر ٹورس والے افراد کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ممکنہ طور کے اوپر ان کا پیسے کا بڑھاوا ہے، ان کی خواہشات کا تکمیل ہے، ان کی زندگی میں کچھ ایسے نعمت کے طور کے اوپر افراد ضرور موجود ہوں گے ان کے حلقہ باب میں جو کہ ان کو ہر مشکل سے بڑی آسانی سے نکالنا ہے۔ ٹورس والے افراد کی زندگی میں دیکھا جائے تو شب قدر کے بعد کے جو اوقات ہیں وہ ان کی زندگی میں اسپرچولی طور کے اوپر نسبتاً بہت خوش بختی کی طرف آنا شروع ہوں گے۔ اور ٹورس ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ اگر وہ کسی روحانی سفر کی طرف جانے کا سوچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی لازمی طور کے اوپر پیدا کر دے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ہے دوسرا زوڈک سائن اور وہ ہے ٹورس۔ ٹورس. تیسرے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو تیسرا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ ہے لبرا۔ لبرا. لبرنز کی بات کریں تو لبرنز والوں کی زندگی میں جہاں پہ فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ ہے، خرچے، پریشانی، بیماری، مشکلات کا خاتمہ ہے، وہیں پہ ان کی زندگی میں گھر میں سکون ہے، گھر میں خوشحالی ہے، برکت ہے، چاہے یہ تھوڑا بھی کما کے لا رہے ہوں لیکن گھر میں جو برکت ہے اس برکت کی بدولت یہ ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ پرسکون ہوں گے۔ پھر ہمارے پاس لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو تھوڑے کا ورڈ میں نے صرف اس وجہ سے یوز کیا تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو حوصلہ ہو، لیکن ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ تھوڑا نہیں کما رہے، یہ جتنا بھی کما رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ان کو ملنا شروع ہوگا۔ تو یہ شب قدر کی بعد کی جو پلانٹری پوزیشنز ہیں وہ لبرنز والوں کے لیے پیسوں کے بڑھاوے کے اعتبار سے بہت اچھی۔ ٹھیک ہے. اور شعبان کا مہینہ بھی ان کو فائدہ دے گا. ماہ شعبان، کیونکہ شب برات کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 18 تاریخ تک ہمارے پاس ماہ شعبان چلے گا۔ ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ باقی ماندہ جتنے ایام ہیں وہ ان کی زندگی میں ان کے رزق میں کشادگی لائیں گے، کیونکہ شب قدر کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جو کہ اس چیز کا بھی فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے لوح محفوظ میں کہ آپ کو اس پورا سال میں رزق کتنا ملنا ہے۔ تو رزق کے بڑھاوے کے اعتبار سے بھی لبرنز والوں کی زندگی میں نسبتاً برکت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ نظر آتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا زوڈک سائن۔ تیسرا دور. اب چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ پھر آتا ہے پائسز برج حوت۔ پائسز. پائسز والوں کی زندگی میں ایک تو حسد ختم ہو رہا ہے، بد نظری ختم ہو رہی ہے، جادو ٹونا، پریشانی، مصیبت، مشکل، بیماری یہ ختم ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے پائسز والے افراد اپنی زندگی میں بہت زیادہ پرسکون ہوں گے، بہت زیادہ خرافات جو کہ ان کے ذہن میں چل رہی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، وہم وسوسے ہوں، پریشانیاں ہوں، ڈپریشنز ہوں، یہ ختم ہوں گے۔ پائسز والے شب قدر کے بعد سے اپنی زندگی میں ایک یوں سمجھ لیں کہ آپ کو یوں فیل ہوگا کہ آپ کی دوبارہ سے ایک نیا جنم ہوا ہے،
اور یہ جو آپ کا ایک نیا جنم ہوگا، یہ آپ ٹوٹلی طور کے اوپر اپنی پرسنالٹی کو بالکل ڈفرینٹ محسوس کریں گے، لوگوں کے لیے بھی۔ ایون آپ کو خود یہ فیل ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ سمجھتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، نہ سوچتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزوں کو ترک کر دیا ہے جو کہ صرف دنیاوی لذتوں کے لیے تھیں۔ ٹھیک ہے، اور پائسز والوں کی زندگی میں یہ خوش بختی بھی نظر آتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر کسی بڑھاوے کی طرف بڑھیں گے، اور بڑا عنقریب ان کو ماہ شعبان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے کہیں سے کوئی اچھی آفر کا مل جانا، کہیں کوئی اچھی پروموشن کا مل جانا، یا فائنینشلی طور کے اوپر بزنس میں فائدہ ہو جانا، یہ چیز بھی پائسز والوں کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ نظر آتی تو ہے۔ یہ 4 ایسے بروج ہیں جو کہ شب قدر کے بعد فائنینشلی طور کے اوپر عزت کے لحاظ سے، خانگی خوشحالی کے اعتبار سے، اور عزت مرتبے کی بلندی کے اعتبار سے نسبتاً بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورت ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ شب قدر کا وہ وظیفہ دیکھیں جو کہ اس رات کو کرنا چاہیے، اور اس کا کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ آپ نے جو نفلی عبادات کرنی ہے، جو نفلی آپ نے وظائف پڑھنے ہیں یا نفلی نماز پڑھنی ہے، ان نوافل میں آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اکٹھے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے، اور اس میں آپ نے یہ نیت رکھنی ہے کہ یہ جو اس کا ثواب ہے وہ آپ ہدیہ کر رہے ہیں کل انبیاء کو، کل انبیاء۔ تمام انبیاء کو اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہوئے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے وسیلہ سے اپنی دعائیں ایک تو مانگنی ہے۔ پھر آپ نے اسی نشست میں اور اسی جگہ کے اوپر اور اسی جانواز میں، چاہے آپ مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، وہیں پہ بیٹھ کے آپ نے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، وقت ہے، تو 1000 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو دہرانا ہے۔ ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ، اول آخر 14 مرتبہ درود شریف، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ نہیں، 14 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں ہے، اور آپ وہی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض ہوئی تھی، تو نمازیں جو فرض کی گئی تھیں آپ کو پڑھنی 5 ہیں، لیکن ثواب آپ کو ابھی بھی اتنی نمازوں کا ملتا ہے جو کہ پہلی دفعہ فرض کی گئی تھی۔ انہی 40 نمازوں کا، انہی 50 نمازوں کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، یہ 5 نمازیں ادا کرتے ہوئے۔ جی سر۔ تو اسی اعتبار سے 1000 اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس رات میں آپ اسی نشست میں صرف ایک 100 دانے کی تسبیح مکمل کر لیں، تو تب بھی اس کا فائدہ آپ کو وہی ملے گا جو کہ 1000 کی تعداد مکمل کرنے پہ ملے گا۔ اب یہ چھوٹا سا ایک عبارت سمجھ لیں، قرآنی آیت سمجھ لیں، یا قرآنی الفاظات کا مفہوم جن کو ملا کے لکھا گیا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک چھوٹی سی عبارت ہے، اس کو آپ نے یا 100 مرتبہ پڑھ لیں یا 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اول آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے رزق کشادہ ہوگا، عمر میں طوالت ہوگی، بیماری، پریشانی، حسد، بغض، ہر طرح کا جو بھی چیز ہوگی، اس شب قدر کی، اس عبادت کی وسیلہ سے انشاءاللہ اگلے آنے والے چاند سے پہلے پہلے آپ کے مسائل ختم ہوں گے۔ ختم ہو گئے سر، بہت شکریہ آپ کا، وہاں پہ زبردست میں کہتا ہوں یہ وظیفہ بتایا۔ اچھا، یہ بعد میں بھی اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر بعد میں بھی دیکھ تب رہے بھی ہیں تو کر آپ لیں؟ اس کو تب بھی اسی نیت سے اور اسی طریقہ سے کر سکتے ہیں، اگر رمضان میں آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان میں آپ شب قدر کی طاق راتوں میں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں دیکھ رہا ہے تو آپ جو چاند کی بڑھتی ہوئی طریقے ہیں ان میں کر سکتے ہیں، یکم سے 14 کے درمیان۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر۔ آپ کو تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔